شیخ صدوق نے امالی میں جبلہ کلیبہ سے روایت کی ہے۔ جبلہ کہتی ہے میں نے جناب میثم تمار سے سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ وہ بدنصیب امت ہے جو اپنے نبی زادے کو قتل کرے گی۔ مہینہ محرم کا ہوگا اور تاریخ 10ویں ہوگی۔ ستم بالائے ستم یہ ہوگا کہ یہی امت اپنے نبی زادے کو قتل کر کے اسی دن کو یوم عید کے طور پر منائے گی۔ اس دن کو انتہائی مبارک دن سمجھیں گے، حالانکہ شہادت امام حسین علیہ السلام پر ارض و سما کے ملائکہ رضوان جنت اور حاملین عرش گریہ کریں گے۔ آسمان سے خون کی بارش ہوگی۔ قاتلان حسین پر لعنت اس طرح واجب ہوگی جس طرح مشرکین یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر واجب ہے۔ جبلہ کہتی ہے میں نے پوچھا میثم بھلا اس دن کو یہ لوگ مبارک کیسے سمجھیں گے؟ جناب میثم تمار نے بتایا ان کے درباری محدث اور عالم ایک حدیث گھڑیں گے۔ اس حدیث میں محرم کے یوم عاشور کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ اس حدیث میں بتایا جائے گا کہ محرم کا یوم عاشور ہی تھا جس دن حضرت آدم نے ترک اولیٰ سے توبہ کی تھی، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام نے ذی الحج میں توبہ کی تھی۔ اس حدیث میں کہا جائے گا محرم کا یوم عاشور ہی تھا جس میں جناب داؤد کے ترک اولیٰ پر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی، حالانکہ جناب داؤد کے ترک اولیٰ کی توبہ بھی ذی الحج ہی کے مہینے میں قبول ہوئی تھی۔ اس حدیث میں انہیں بتایا جائے گا کہ یہی محرم کا یوم عاشور ہی تھا جس میں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو شکم ماہی سے باہر نکالا تھا، حالانکہ جناب یونس علیہ السلام ماہ ذی قعد میں شکم ماہی سے باہر آئے تھے۔ اس موضوع حدیث میں بتایا جائے گا کہ محرم کا یوم عاشور ہی تھا جس میں کشتی نوح کوہ جودی پر اتری تھی، حالانکہ کشتی نوح 18 ذی الحج کو کوہ جودی پر اتری تھی۔ اس من گھڑت حدیث میں بتایا جائے گا کہ اسی محرم کے یوم عاشور کے دن بنی اسرائیل کے لیے دریائے نیل میں شگاف ڈالا گیا تھا، حالانکہ بنی اسرائیل کے لیے دریائے نیل میں اللہ نے جب شگاف ڈالا تھا وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اے جبلہ تو دیکھے گی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی شہداء کا قیامت میں کتنا مقام ہوگا۔ اے جبلہ جس دن امام حسین علیہ السلام فاطمہ کا لال شہید ہوگا، اس دن سورج خون کی طرح سرخ ہوگا۔ جس دن بھی تجھے سورج خون کی مانند سرخ نظر آئے سمجھ لینا اس دن زہرا کا پسر شہید کر دیا گیا۔ جبلہ کہتی ہے کہ مکے میں ایک دن دوپہر کو مجھے کچھ دھند سی نظر آئی۔ میں حجرے کے اندر سے نکل کر باہر آئی تو آفتاب میں تمازت نام کو بھی نہ تھی۔ جب میں نے سوئے آسمان دیکھا تو سورج کا رنگ اسی طرح سرخ نظر آیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سورج سے خون ٹپکتا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔
مجھے جناب میثم تمار کی بات یاد آ گئی اور میں نے بآواز بلند واہ محمدہ واہ حسینہ کہنا شروع کر دیا۔ مکے کی عورتیں میرے گرد جمع ہو گئیں اور مجھ سے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا سورج کو دیکھ رہی ہو، اس سے خون ٹپکتا نظر آ رہا ہے، دن اور وقت کو محفوظ کر لو۔ زہرا کا پسر علی کا لال ابھی ابھی شہید ہو گیا ہے۔ بعد میں جب اطلاع شہادت آئی تو تصدیق ہو گئی کہ اسی یوم عاشور میں اسی وقت فرزند رسول کو شہید کیا گیا تھا۔ اسی یوم عاشور اور اپنی قیامت خیز شہادت کے متعلق خود امام حسین علیہ السلام نے اس طرح پیش گوئی کی تھی کہ امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے مکہ نہ چھوڑنے کا اصرار کیا گیا تو سید الشہداء امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا میں اس حقیقت سے واقف ہوں کہ بنی امیہ مجھے قتل کیے بغیر بے آرام رہیں گے، لیکن باخدا میرے قتل کے بعد کبھی یہ آپس میں مل کر بیٹھ نہ سکیں گے، نہ انہیں بیت المال میں سے ایک پھوٹی کوڑی ہاتھ آئے گی۔ اہل بیت محمد میں سے میں پہلا مقتول ہوں گا اور میرے اہل بیت ہوں گے جنہیں قتل کر کے یہ لوگ عید مناتے رہیں گے، میری شہادت کے بعد بھی مجھے نہ مٹا سکیں گے تو میرے چاہنے والوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے، میرے ذکر کو روکنے کی کوشش کریں گے اور ان کی یہ کوشش تا قیامت جاری رہے گی۔ اسی طرح جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا بیٹے جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے اپنے ذہن کو آمادہ کر لو، بنی امیہ کے بدمعاش میدان کربلا میں تیرا خون بہائے بغیر چین سے نہ بیٹھیں گے، لیکن نہ تجھ سے تیرا دین لے سکیں گے اور نہ ہی تیرا ذکر مٹا سکیں گے۔ بے شک ذکر حسین کی حفاظت کرنے والا خود پروردگار عالم ہے۔ یا اللہ ہمارا شمار اس ذکر کو قائم کرنے والوں میں فرمانا۔ پروردگار ہماری زندگی کی زیادہ سے زیادہ ساعتیں اس ذکر کو سننے اور سنانے میں صرف ہوں، اور ہم اس ذکر کو کرتے ہوئے اس دنیا سے اس طرح سے رخصت ہوں کہ قبر میں ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور ان کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، منتقم کربلا کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔